اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا تم اپنی بیویوں کی خوشیاں چاہتے ہو؟ اشارہ ہے اس شہد کی طرف جس کو نہ پینے کی قسم آپ نے کھا لی تھی جب کچھ ازواج نے ایک بات بنائی تھی کہ اس میں سے ایک اسمیل آتی ہے آپ کے پینے کے بعد، تو آپ نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے اس کو پینا چھوڑ دیا تھا، حالانکہ آپ شرعی طور پر اس کو حرام نہیں قرار دے رہے تھے، لیکن چونکہ آپ ایک رول ماڈل تھے، کسی بھی چیز کا ناپسند کرنا لوگوں کے لیے اس کو ناپسندیدہ قرار دے دیتا۔ اب جیسے آپ کو کدو پسند تھے تو بہت سے لوگوں سے میں نے کہتے ہوئے سنا کہ جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے تو میں نے بھی کھانے شروع کر دی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پسند کرتے ہیں وہی ہماری پسند بھی ہے، کیونکہ ہمیں آپ سے محبت ہے۔ تو یہاں پر آپ نے جب ایک چیز اپنے لیے ناپسند کی اور اندیشہ یہ ہوا کہیں امت اس کو اپنے لیے حرام نہ قرار دے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری اور ویسے بھی بتا دیا کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیتے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسمت کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا، کیونکہ آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے، اس لیے اس نے طریقہ بتا دیا کہ قسم توڑ کر کفارہ دے دو۔ کیا ہے کفارہ؟ 3 روزے، 10 مسکینوں کا کھانا یا کپڑا۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، چونکہ یہ راز تھا اس لیے نہیں بتاؤں گی۔ پھر جب اس بیوی نے کسی پر وہ راز ظاہر کر دیا تو اللہ نے نبی کو اس افشاء راز کی اطلاع دے دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشاء راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ ازواج مطہرات کی بات ہو رہی ہے، تو بعض اوقات انسان کوئی ایسی بات کر لیتا ہے، کوئی ایسا مشورہ دے دیتا ہے، کوئی ایسی رائے دے دیتا ہے کہ انسان کا دل پھر جاتا ہے۔ دل کو ہر وقت واچ کرتے رہا کرے کہ کہیں وہ اللہ کی محبت سے خالی تو نہیں ہو رہا، کہ کوئی ڈرین تو نہیں بن گیا اس میں، یا کوئی اور چیز تو نہیں اس کو اوور پاور کر رہی، اور پھر اللہ سے دعائیں کیا کرے اور استغفار پڑھا کرے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے۔ اس کے بعد جبریل اور تمام سارے اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرمائے جو تم سے بہتر ہوں۔ اچھی مومن عورتوں کی صفات دیکھ لیجئے، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہو یا باقرہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل انسان کی نیکی اور تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ گندھک کے پتھر اللہ نے اس دن تیار کیے، یہ پتھر جس دن زمین آسمان کو پیدا کیا تھا، جب سے یہ پتھر ہیں، اور وہ جلائے جائیں گے انسانوں کو جلانے کے لیے، جس پر نہایت تند ہو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، پر جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے تھے۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے جو ایمان والوں میں سے آگ کا ایندھن ہوں گے؟ یہ کفار کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایمان والوں کی ہو رہی ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین غالب ہو جائے گا، یہاں تک کہ سمندروں کے پار پھیل جائے گا، دور دور تک چرچا ہو جائے گا، یہاں تک کہ گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں مصروف کر دیا جائے گا۔ پھر کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے، جب وہ پڑھ لیں گے تو کہیں گے قد قرأنا القرآن فمن اقرأ منا، ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، کون ہے جو ہم سے زیادہ پڑھنا جانتا ہوں؟ یعنی انہیں اپنے پڑھنے پر بڑا فخر ہوگا۔ من اعلم منا، کون ہے ہم سے زیادہ جاننے والا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف توجہ کی اور فرمایا کیا تم ان لوگوں میں کوئی خیر دیکھتے ہو جو اس طرح کی ڈینگے مارے اور اس طرح کے اپنے علم کا تکبر کرے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پس وہ تم میں سے ہوں گے، وہ اس امت سے ہوں گے اور وہ آپ کا ایندھن ہوں گے۔ تو ہم سب قرآن پڑھنے اور پڑھانے
والوں کو اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے کہ قرآن پڑھ کر سیلف پائٹی اور تقویٰ کا کوئی ایسا اپنے اندر زوم آ جائے کہ ہم دوسروں کو جانتے ہیں اور ہر وقت ہر ایک پہ انگلی اٹھا لے، یہ بھی فلاں آیت کی روح سے غلط ہے اور وہ فلاں آیت کی روح سے غلط ہے۔ ٹھیک ہے، جو غلط ہے پہلے ان کی غلطی بتائی تو جائے، صرف تنقید کرنا اور ججمنٹل ہونا پسندیدہ نہیں، اور کبھی اس بات پر فخر نہ کرے کہ میں بہت جانتی یا میں سب سے زیادہ جانتی، یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، کہا جائے گا کہ اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جہاں ایک طرف کچھ لوگوں کی معذرتیں قبول نہ ہوگی، وہاں دوسری طرف لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان خالص ہوگا، اور یہ بات کہاں کہی جائے گی؟ پل صراط پر۔ انبیاء اور صالحین جب رب سلم سلم کہہ رہے ہوں گے تو اس وقت ان کو نور دیا جائے گا اور اپنے انجام تک پہنچا دیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے براہ راست۔ آپ نے منافقین سے کوئی تلوار والا جہاد نہیں کیا تھا، صرف علم کے ساتھ ہی کیا تھا، سکھانے کے ساتھ ہی کیا تھا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ خواتین کی بات کی جا رہی ہے جن کے شوہر نبی تھے، بہت نیک تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا دین بیوی کا کام نہیں آئے گا، بیوی کو اپنے لیے خود ہی اچھا کرنا ہوگا۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام بے پناہ صبر کرنے والی خاتون تھی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں 4 کیلیں ٹھوکی تھی، تو فرعونی ان کے پاس ہی ہوتے تھے، تڑپتا دیکھتے تھے لیکن رحم نہیں کرتے تھے۔ تو جب وہ ہٹتے تو فرشتے سایہ کر لیتے ان پر۔ تو اس وقت اس نیک بیوی نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر انہیں وہ گھر دکھا دیا اور بتا دیا کہ ان کے صبر کا بدلہ کیا ہے۔ اور یہاں مریم بنت عمران کو دنیا کی بہترین عورت قرار دیا گیا ہے۔ کیا خوبی تھی اس میں؟ 2 خوبیوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں۔ ایک اپنی شرمگاہ کی حفاظت، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی حرام کام نہیں کیا، عزت و عصمت کی حفاظت، اور کسی بھی لڑکی کے لیے یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اور دوسرے پڑھی لکھی تھی، صدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی۔ تو تصدیق کب کرتے، کنفرم کسی چیز کو کب کرتے؟ جب اس کے بارے میں جان لیتے ہیں، نو ہاؤ ہوتی ہے۔ وکانت من القانتین، اور وہ بہت فرما بردار تھی، ہمیشہ اللہ کی اطاعت گزار رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔